السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی ماں کی کہانی سنائیں گے جس کی ذرا سی غفلت اسے بہت بڑے نقصان سے دوچار کرانے والی تھی۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ آج میرے بیٹے کے سالانہ امتحان کا نتیجہ آنا تھا۔ جلدی جلدی گھر کے کام نمٹا کے میں جیسے ہی اسکول پہنچی تو وہاں مائک کے ذریعے اندر ہال کی ساری آواز مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ تیسری جماعت کا رزلٹ اناؤنس ہو رہا تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے ہال کی طرف چل دی کیونکہ میرا بیٹا عمر دراز تیسری جماعت میں ہی ہے۔ پہلے تیسری پوزیشن آنے والے بچے کا نام پکارا گیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آنے والے بچے کا نام پکارا گیا۔ میرے دل کی دھڑکن اچانک بہت تیز ہو گئی۔ مس نے اعلان کیا کہ پہلی پوزیشن پر آئے ہیں کلاس 3 کے محمد عمر دراز۔ یہی نہیں، اسکول کے بہترین اسٹوڈنٹ کا ایوارڈ بھی میرے بیٹے عمر دراز کو دیا گیا۔ رزلٹ سن کر شکرانے کے طور پر میری آنکھیں چھلک پڑیں۔ تھوڑی دیر بعد عمر دراز اپنی دونوں ٹرافیاں لے کر میرے قریب آیا تو میں اسے گلے لگا کر بے اختیار پھر رونے لگی، کیونکہ میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے جس نے مجھے آج یہ دن دکھایا۔ میں سوچ رہی ہوں اگر اس دن عمر کو کچھ ہو جاتا تو کیا آج یہ دن آتا؟ میں یہ خوشی منا سکتی؟ واقعی میرا رب بہت رحیم ہے جس نے ہم پر اپنا کرم کیا۔ جب عمر پیدا ہوا تو سب نے مختلف نام تجویز کیے، مگر کیونکہ عمر پیدائش کے وقت بہت کمزور تھا اس لیے میں نے کہا میں اپنے بیٹے کا نام عمر دراز رکھوں گی۔ سب نے اس نام کی مخالفت کی کہ کچھ عجیب سا نام ہے، مگر میں نہیں مانی۔ یہاں تک کہ اس کے ابو نے بھی مجھے سمجھایا کہ یہ تو بہت الگ نام ہے، مگر میں نے اپنے بچے کا نام زبردستی عمر دراز ہی رکھا۔ میری نند مرحومہ جو کہ ذہنی مریضہ تھی، جب ٹھیک ہوتی تو ٹھیک، ورنہ انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں دوسری دواؤں کے علاوہ نیند کی گولیاں بھی تجویز کی تھیں۔ نیند کی یہ گولیاں اتنی ہائی ڈوز کی ہوتی تھیں کہ ایک گولی لینے پر میری نند تقریباً 12 گھنٹے تک سوتی رہتی۔ جب تک امی یعنی کہ میری ساس حیات تھیں وہی میری نند کو دوائیں دیتی تھیں۔ ان کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری میں نے لے لی۔ اب میں ہی اپنی نند کو دوائیں دیتی تھی۔ یہ ساری دوائیں میں نے اپنی ٹی وی ٹرالی کے دراز میں رکھی ہوئی ہوتی تھیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب عمر 3 سال کا تھا۔ میرا کمرہ گھر کی اوپر والی منزل پر تھا۔ میں نے عمر دراز کو کھیلنے کے لیے کچھ کھلونے دیے اور جب وہ کھیلنے میں مصروف ہو گیا تو میں کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا چھوڑ کر نیچے آ گئی۔ نیچے والی منزل پر میری دیورانی کا کمرہ تھا۔ میں نے اسے کہا عمر دراز اوپر کمرے میں کھیل رہا ہے، نیچے اترے تو اس کا دھیان رکھنا۔ میں ذرا پڑوس میں کسی کام سے جا رہی ہوں، بس ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں ہی میں لوٹ آئی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ نیچے دیورانی کے کمرے کے باہر عمر دراز دونوں ہاتھوں اور پاؤں پر چل رہا تھا، جبکہ اسے چلنا آتا تھا۔ میں نے پیار سے اسے اپنی گود میں لیا اور ہنسنے لگی۔ میری دیورانی بھی ہنس کر بولی، کب سے ایسے ہی چل رہا ہے، اوپر سے موٹو کسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہا۔ دیورانی کی بات سن کر میں نے ہنستے ہوئے جیسے ہی اپنے لختے جگر کو گود سے اتار کر کھڑا کیا، وہ کٹی شاخ کی مانند لہرا کر زمین پر آ گرا۔ تب مجھے محسوس ہوا اسے کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی دیورانی سے پوچھا یہ نیچے کب آیا؟ تو اس نے کہا بھابھی تقریباً 15 منٹ پہلے ہی نیچے آیا ہے۔ تب میری نظر عمر دراز کی آنکھوں پر گئی تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک لال ہو رہی تھیں اور وہ ہنسے جا رہا تھا، مگر کچھ عجیب انداز میں۔ میں نے سوچا ڈاکٹر کو دکھا کر لاتی ہوں، نہ جانے اسے کیا ہو رہا ہے۔ میں عمر دراز کو وہیں چھوڑ کر
اوپر اپنے کمرے میں پرس لینے چلی گئی تو وہاں جو کچھ دیکھا وہ مجھے شوق دینے کے لیے کافی تھا۔ جس دراز میں دوائیاں رکھی ہوتی تھیں وہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے لپک کر ساری دوائیاں اٹھائیں تو میری تو جان ہی نکل گئی، کیونکہ نیند کی گولیوں کا پورا پیکٹ خالی تھا۔ اس پیکٹ میں 10 گولیاں ہوتی تھیں۔ گزشتہ رات ہی میں نے اپنی نند کو اس میں سے ایک گولی دی تھی۔ میں گولیوں کا پتہ اپنے پرس میں ڈال کر فوراً عمر کو قریبی کلینک لے گئی اور وہاں پہنچ کر گولیوں کا پتہ دکھا کر ڈاکٹر کو پوری بات بتائی تو ڈاکٹر کہنے لگے کہ یہ کسی عام ڈاکٹر کا کام نہیں ہے، اسے فوراً کسی بڑے اسپتال لے جاؤ اور اسے سونے بالکل مت دینا، ورنہ اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر میرا اپنا سر چکرانے لگا تھا۔ میں نے فوراً اپنے شوہر یعنی عمر دراز کے پاپا کو فون کر دیا۔ وہ آئے تو ہم عمر کو ایک پرائیویٹ اسپتال میں لے گئے۔ وہاں میرے معصوم بچے پر جو گزری وہ ایک الگ کہانی ہے۔ میرے بیٹے کو ناک کے ذریعے پائپ پیٹ میں اتار کر مصنوعی الٹیاں کرائی گئیں۔ بہرحال ڈاکٹروں کی محنت اور رب کریم کی مہربانی سے میرا بیٹا بچ گیا۔ ڈاکٹروں نے ہم سے کہا کہ یہ نیند کی گولیاں اتنی پاورفل تھیں کہ اگر کوئی نوجوان بھی اتنی مقدار میں کھاتا تو نہ بچ پاتا، مگر سچ ہے بچانے والا تو وہی رب ہے۔ عمر دراز کا معدہ واش کر دیا گیا تھا مگر تب تک کچھ اثر خون میں شامل ہو چکا تھا۔ 2 دن عمر پھر بھی اسپتال میں رہا اور اس کے بعد بھی تقریباً 10 دن وہ غنودگی میں ہی رہا۔ ڈاکٹروں نے کہا اب اسے جتنا سونا ہے سونے دیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ آج ماشاءاللہ عمر 10 سال کا ہو گیا ہے، مگر آج بھی میں اس واقعے کو یاد کر کے کانپ جاتی ہوں۔ اگر اس دن عمر دراز 4 پاؤں چلنے کے بجائے سو گیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ میری ذرا سی لاپرواہی میرے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور کرنے والی تھی۔ میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ پلیز ساری دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ اللہ کریم ساری ماؤں کی گود ٹھنڈی رکھے۔ آج میرے شوہر سب کو فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ نام عمر دراز میری بیگم نے رکھا ہے، جب ہی رب کریم نے ہمارے بیٹے کی عمر دراز کی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔